اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور کوکاف کے عجب اولیاء کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، تذکرۃ الغوث اعظم رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 163 پر یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلبہ آپ کے جلال سے مرعوب ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعہ کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر بحری سفر کر کے بغداد پہنچے اور بہت سے تحائف لے کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلبہ کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگران نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ ہمارا جہاز گرداب میں پھنس گیا اور ڈوبنے لگا۔ اس وقت بے اختیار ہماری زبان سے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام نکلا کہ یا غوث اعظم، اللہ کے طفیل ہماری مدد فرمائیے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا اور اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے لگا دیا۔ طلبہ نے اس واقعہ کی تاریخ پوچھی تو بالکل وہی تھی جس روز کے آپ نے بھیگی ہوئی آستین اپنی چادر سے نکالی تھی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، قلائد الجواہر صفحہ نمبر 230 پر درج ہے کہ ایک سوداگر شریف مکروزی 14 اونٹوں پر شکر لاد کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک لکو دک صحرا میں قافلے کو قیام کرنا پڑا۔ آخر شب جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو 4 لدے ہوئے اونٹ کہیں غائب ہو گئے۔ سوداگر بہت پریشان ہوا اور بہت تلاش کیا لیکن اونٹ نہ ملے۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ پریشانی کے عالم میں آپ کو پکارا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید پوش نورانی بزرگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو دوسری جانب 4 اونٹ سامان سمیت بیٹھے تھے۔ تحفۃ القادریہ صفحہ نمبر 47 پر درج ہے کہ بغداد شریف کے محلہ باب الازج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ لوگوں نے یہ بات سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے عرض کی۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا کبھی اس نے میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس نے میرے طعام سے کچھ کھایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ فرمایا اور سر اقدس اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن اور محبت رکھتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی آواز سنائی نہ دی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عارف بن رکاف شیبانی سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت بڑھی تو بغداد کے 100 فقہا اس لیے جمع ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے مختلف علوم میں مسئلہ پوچھے تاکہ آپ لاجواب ہوں۔ یہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں آئے۔ میں اس روز وہیں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ مراقبے میں ہوئے اور آپ کے سینہ سے ایک نور کی سی بجلی چمکی جس کو وہی شخص دیکھتا تھا جسے خدا تعالیٰ دکھانا چاہتا۔ ان 100 فقیوں کے سینوں پر سے اس کا گزر ہوا جس سے وہ بے قرار ہو گئے اور چلا اٹھے، آپ کی کرسی تک گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور یکدم مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ تاب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو سینے سے لگایا اور ہر ایک سے کہا کہ تمہارا مس
مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تو ہمارے سینوں سے تمام علوم سلب ہو گئے، جیسا کہ ہم کو کبھی علم تھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ تمام علوم واپس کر دیے، پھر آپ نے وہ تمام مسائل کے جواب بیان کر دیے جو ہم تیار کر لائے تھے۔ بہجۃ الاسرار صفحہ نمبر 281 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین، اسی طرح سیرت غوث پاک صفحہ نمبر 34 پہ درج ہے کہ حضرت شیخ ابو الغنائم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدہ پر حاضر ہوا تو دیکھا 4 اجنبی شخص آپ کی خدمت میں مبارکہ میں موجود ہیں۔ میں کھڑا رہا، جب وہ حضرات اٹھ کر چلے تو آپ نے مجھ سے فرمایا جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ چنانچہ میں نے دروازہ پر آ کر انہیں روکا اور طالب دعا ہوا۔ انہوں نے فرمایا تم ہم سے دعا کے طالب ہو، حالانکہ تم ایک ایسے شخص کی خدمت میں رہتے ہو جن کی دعا کی برکت سے خدائے قدیر زمین پر امن قائم رکھتا ہے، محبت قائم رکھتا ہے اور تمام خلق پر رحمت فرماتا ہے۔ ہم بھی آپ ہی کے سایہ کرام میں پلتے ہیں اور آپ ہی کے آستانہ عالیہ کی تابعداری کی بدولت ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ اتنا فرمانے کے بعد وہ حضرات تشریف لے گئے۔ میں نے واپس آ کر آپ سے پوچھا کہ یہ حضرات کون تھے؟ فرمایا وہ کوکاف کے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ دروازہ سے نکلتے ہی وہ غائب ہو گئے اور ڈھونڈنے پر کہیں نظر نہ آئے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔